ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت دی ہے صحت کی اور فرصت کی. یہ جو دو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اب ان کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ یہ شکر سب نعمتوں کے لیے ہے. سب سے پہلا اصول اس کے اندر کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے. جب ہم کسی بھی چیز کو یہ جانتے ہیں کہ یہ فلاں چیز فلاں نے ہمیں دی ہے تو کتنا دل میں اس کا احترام ہوتا ہے، کتنی عزت ہوتی ہے اور کتنا ہم اس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں. تو جب ہم یہ جانیں گے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، کسی کا دخل اس کے اندر نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو سبب بنایا، لیکن اصل نعمت عطا کرنے والا ہمیں اللہ رب العالمین ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ لوگوں تم کو جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں، صحت کی، تندرستی کی، روزی کی اور جتنی بھی نعمت و امن و امان کی، سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں. اور اسی بنا پر صبح شام کے جب ہم اذکار پڑھتے ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، کہ اللہ رب العالمین تو نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں اور کسی بھی مخلوق کو میرے علاوہ کسی کو بھی جو نعمتیں دی ہے سب کے سب تیری طرف سے. ہم اس نعمت کے اوپر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں. اسی بنا پر اللہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جب الحمدللہ کہتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم الحمدللہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی ہے جس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ اس منعم کا شکر ادا کرنا. کس بات پر؟ کہ اس نے یہ نعمت ہم کو دی ہے. اگر وہ نہ دیتا اور پوری دنیا والے دینا چاہیں تو نعمت نہیں دے سکتے تھے، اور اگر وہ دینا چاہے اور پوری دنیا والے جو روکنا چاہیں تو بھی وہ نعمت رک نہیں سکتی تھی. اس لیے سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا اور اس کی تعریف کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس نعمت کا استعمال ان چیزوں کے اندر کرنا جن سے اللہ کی قربت حاصل ہو. یہ بڑی اہم چیز ہے بھائیوں، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں کا ہم استعمال اللہ کی قربت کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس موبائل کی نعمت ہے، ہمارے پاس جو ہے نیٹ کی نعمت ہے، واٹس ایپ کی نعمت ہے اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہمیں اس کا استعمال جو ہے صحیح طور پر کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ہم ان کے ذریعے اسلام کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، بھلائیوں کو پھیلا سکتے ہیں، قرآن و حدیث کو عام کر سکتے ہیں. یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے. اسی طریقے سے جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے فرصت اور صحت، تندرستی. یہ دونوں اللہ رب العالمین کی بڑی اہم نعمتیں ہیں. تو اب ان کا استعمال کس میں کرنا ہے؟ ان چیزوں کے اندر کرنا ہے جس میں اللہ کی رضامندی ہو. اور یاد رکھو کوئی بھی نعمت آپ کے پاس ہے اور اس نعمت کے ذریعے آپ اللہ کی قربت حاصل نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھو یہ نعمت نہیں ہے، یہ ایک آزمائش آپ کے لیے. لہٰذا نعمت کے لیے ضروری ہے اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے کہ اس کا استعمال اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کریں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی ہم کو نعمت دی ہے، فرصت والی نعمت، صحت والی نعمت، اس کا جو استعمال ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں کرنا. اللہ نے کسی کو مال کی نعمت دی ہے، لہٰذا مال کی نعمت اللہ کے راستے میں لگانا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو جسمانی نعمت دی ہے، اس جسمانی نعمت کا استعمال اللہ کی عبادت میں کرنا. اور اللہ رب العالمین نے کسی کو منصب کی نعمت دی ہے، شہرت کی نعمت دی ہے، اور جو نعمتیں دی ہیں ان کا استعمال ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اندر کیا جائے تاکہ وہ نعمت باقی رہے. تو دو چیزیں ہوئی. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا اس نعمت کے اوپر. دوسرا یہ ہے کہ اس کا استعمال اللہ کی اطاعت کے اندر کرنا.